دوستو یہ بھارت کی ریاست گجرات کا علاقہ ہے، لیکن تقسیم برصغیر سے پہلے برٹش انڈیا کے دور میں یہ کاٹھیا وار پیننسولا سینکڑوں چھوٹی بڑی پرنسلی سٹیٹس یا ریاستوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور انہی میں سے ایک ریاست جوناگڑھ تھی۔ 8600 اسکوائر مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی اس ریجن کی یہ سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی آبادی اس وقت تقریباً 7.25 لاکھ تھی۔ اس خطے کی کچھ چھوٹی ریاستیں بھی انتظامی لحاظ سے اس کا حصہ تھیں، اور کچھ ریاستوں کے انکلیوز بھی اس کی حدود کے اندر تھے، اور اس ریاست کے کچھ علاقے بھی ہمسایہ ریاستوں کے اندر واقع تھے۔ جوناگڑھ ایک سیلوٹ اسٹیٹ تھی، اور اس کے سربراہ کو 13 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ بھارت کے لیے یہ ریاست مذہبی لحاظ سے بھی اہم تھی۔ ہندوؤں کا مشہور سومناتھ مندر اسی علاقے میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اجداد کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ جوناگڑھ ریاست 3 اطراف سے ان ریاستوں میں گھری ہوئی تھی جنہوں نے تقسیم کے وقت بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ صرف تقریباً 100 کلومیٹر لمبی بحیرہ عرب کی جانب ساحلی پٹی کی طرف سے اس کا راستہ کھلا تھا، جہاں سے اس کی پورٹ سے کراچی تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ جولائی 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور ہونے کے بعد ریاست کے سربراہ نواب محمد مہابت خنجی سوئم نے اپنی اسٹیٹ کونسل سے مشاورت کی کہ انہیں پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کونسل میں ہندوؤں کی بھی برابر نمائندگی تھی، کیونکہ جوناگڑھ ایک ہندو اکثریتی ریاست تھی۔ نواب البتہ مسلمان تھے۔ کونسل کے تمام ممبران نے نواب کو فیصلے کا اختیار یہ کہہ کر دے دیا کہ ہمارے حکمراں تو آپ ہی ہیں، ہم نہ تو جناح کو جانتے ہیں نہ ہی گاندھی کو۔ یقیناً جو فیصلہ آپ ہمارے لیے کریں گے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ جوناگڑھ کے نواب تقسیم سے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے، اور قائد اعظم سے ان کا خطوط کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ شاہ نواز بھٹو جو جوناگڑھ کے دیوان یا وزیر اعظم بن چکے تھے، وہ بھی اس سارے عمل میں شامل تھے۔ دوستو، شاہ نواز بھٹو بعد میں بننے والے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے۔ نواب آف جوناگڑھ نے قائد اعظم ہی کے مشورے پر پاکستان سے الحاق کے اپنے فیصلے کو خفیہ رکھا، اور اس کا اعلان 15 اگست 1947 سے پہلے نہیں کیا۔ اسی دوران بھارت کی طرف سے بھی الحاق کے لیے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن نواب آف جوناگڑھ کو بھیجا گیا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی خبر منظر عام پر آتے ہی بھارت نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جواہر لال نہرو نے لیاقت علی خان کو خط لکھا کہ وہ کسی بھی صورت اس الحاق کو قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان کو بھارت کے اندر واقع علاقوں سے ہرگز الحاق نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی پرنسلی اسٹیٹ یا ریاست پاکستان یا بھارت کسی بھی کے ساتھ الحاق کر سکتی تھی۔ بھارت نے جوناگڑھ کی سرحدوں پر اپنی فوج بھجوانا شروع کر دی۔ شاہ نواز بھٹو نے لیاقت علی خان سے فوری طور پر فوجی امداد اور اس الحاق کے ڈاکومنٹ کی فوری منظوری کی درخواست کی۔ 15 ستمبر 1947 کو پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس الحاق کو منظور بھی کر لیا، اور جوناگڑھ پاکستان سے الحاق کرنے والی پہلی ریاست بن گئی۔ قائد اعظم نے اس موقع پر بھارت کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ جوناگڑھ پاکستان کی سرزمین ہے، اور اس کی خود مختاری پر حملہ یا قبضہ ایک غاصبانہ عمل ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس کا جواب ایک دھمکی کے ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا، بھارتی سرزمین کی کسی بھی ریاست سے پاکستان کا الحاق کرنا ہماری نظر میں بھارت کی زمین پر قبضے کے مترادف ہے، اور یہ بات یقینی طور پر دونوں نئے وجود میں آنے والے ممالک کے باہمی تعلقات کے لیے خطرناک ہوگی۔ قائد اعظم نے جواب دیا، شاہی ریاستوں کی پوزیشن انتہائی واضح ہے، اور کئی بار یہ بات طے ہو چکی کہ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد یہ تمام ریاستیں آزاد تصور ہوں گی، اور جس سے بھی چاہیں الحاق کر سکتی ہیں۔ آپ یہ ناقابل تصور نئی تشریح کہاں سے لے آئے کہ وہ صرف بھارت ہی سے الحاق کر سکتی ہیں؟
जूनागढ़ के पाकिस्तान से इल्हाक कर लेने के बावजूद भारत ने एक बार फिर वीपी मेनन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन की कायम करदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के भारत की जानिब से सेक्रेटरी थे, को जूनागढ़ के नवाब के पास भेजा कि उनको भारत के साथ इल्हाक पर कायल कर सकें। लेकिन उनकी मुलाकात दीवान शाहनवाज भट्टो से ही हो सकी और नवाब ने अपनी सेहत ठीक ना होने का कहकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जाहिर है ये मुलाकात बेनतीजा रही। भारत ने इसी दौरान जूनागढ़ की एक नाम नहाद आर्जी हुकूमत भी बम्बई में कायम कर दी। इस गैर कानूनी हुकूमत के सरबराह समलदास गांधी थे, जो महात्मा गांधी के भतीजे थे। इस नाम नहाद हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जूनागढ़ के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नवाब पाकिस्तान से इल्हाक कर रहे हैं, जबकि अवाम तो इल्हाक भारत के साथ चाहते हैं। इस नाजायज़ हुकूमत ने अपने हामियों से मिलकर जूनागढ़ के अंदर और जूनागढ़ से बाहर प्रोपेगंडा भी शुरू करवा दिया। इसके अलावा जूनागढ़ की नाकाबंदी भी मुख्तलिफ मकामात पर कर दी गई। रेलवे और डाक का निज़ाम भी भारत की जानिब से जूनागढ़ का जैम कर दिया गया। रियासत के अंदर खाने पीने की अशिया भी नहीं आने दी जा रही थीं। इसी दौरान जूनागढ़ की दो मातहत रियासतों मंगरोल और बाबरियाबाद से भारत ने जूनागढ़ के अंदर तक अपनी फ़ौज उतार दी। ये दोनों छोटी रियासतें मुआहिदों के तहत जूनागढ़ रियासत की मातहत थीं और जूनागढ़ के अंदर ही वाक़या थी। इस दौरान वीपी मेनन ने जूनागढ़ के अंदर वाक़या एक और छोटी रियासत मनावादर के नवाब मोइनुद्दीन खिंजी से भारत के साथ इल्हाक के लिए बात की, लेकिन नवाब ने 24 सितंबर को भारत की बजाय उल्टा पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। तीन अतराफ से जूनागढ़ में घिरी ये रियासत पहले ही से पाकिस्तान का दरअसल फैसला कर चुकी थी। जूनागढ़ ही की एक और मातहत रियासत साहली पट्टी पर वाक़या एक छोटी सी इनक्लेव रियासत मंगरोल के शेख भारत के साथ इल्हाक का ऐलान इस शर्त पर कर गए कि भारत उनको जूनागढ़ से हटकर एक अलग रियासत के तौर पर ट्रीट करेगा। ये इल्हाक शेख ने मेनन के साथ उनके जूनागढ़ के उस दौरे के मौका पर किया था जिसका जिक्र हमने अभी ऊपर किया, लेकिन अपने इस फैसले को सिर्फ 2 घंटे बाद ही शेख ने वापस ले लिया था। हैरत अंगेज़ तौर पर भारत ने ये दावा किया कि उनकी इल्हाक की दरख्वास्त को तो गवर्नर जनरल दिल्ली में बैठकर कबूल भी कर चुके, हालांकि दिल्ली तो जूनागढ़ से सैकड़ों मील के फासले पर वाक़या था। जूनागढ़ के नवाब ने अपनी मातहत छोटी रियासतों की तरफ भारत की जारहाना पॉलिसी देखते हुए एक तीसरी मातहत रियासत बाबरियाबाद में अपनी पुलिस फोर्स तैनात कर दी, जो भारत के दावे के मुताबिक उसके साथ इल्हाक कर चुकी थी। हालांकि बाबरियाबाद भी जूनागढ़ की ही मातहत रियासत थी, लेकिन भारत का मौक़िफ़ था कि आज़ादी का ऐलान होते ही जूनागढ़ के जो तमाम वाहिदे उसकी मातहत रियासतों के साथ थे वो सब कल अदम हो चुके हैं। इस मौका पर लियाकत अली खान और नेहरू शायद बातचीत से मामले को हल करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल पाकिस्तान की कमज़ोरी भांप चुके थे कि पाकिस्तान किसी भी तौर अपनी फ़ौज तो यहाँ भेजने की पोजीशन में है नहीं, इसलिए वो पूरे के पूरे जूनागढ़ को ताकत के ज़ोर पर ही भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन की मौजूदगी में लियाकत अली खान और पंडित नेहरू के दरमियान दिल्ली में इस मामले पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर भारत इस बात की ज़मानत दे कि वो जूनागढ़ में अपनी फ़ौज दाखिल नहीं करेगा तो वो नवाब ऑफ जूनागढ़ को बाबरियाबाद और मंगरोल से अपनी फोर्सेस को हटाने का कहेंगे और इन दोनों इलाकों की कानूनी हैसियत के बारे में दोनों जानिब के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाएगी जो इन दोनों मातहत छोटी रियासतों के मामले का हल पेश करेगी कि ये जूनागढ़ के मातहत आती हैं या अलग हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त तक भारत अपनी अफवाज और टैंक्स वगैरह जूनागढ़ की सरहद पर जमा कर चुका था और पाकिस्तान की कमज़ोरी को भांपते हुए हर सूरत पूरे जूनागढ़ पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर चुका था। मनावादर जो जूनागढ़ की ज़मीनी रियासत थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, में भारत ने एक DIG पुलिस के ज़रिए 22 अक्टूबर को अपनी फोर्सेस भेजकर कब्ज़ा कर लिया था। 1 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और अपनी अफवाज भारत ने बाबरियाबाद और मंगरोल के इलाकों में भी दाखिल कर दी।
اس دوران ناکہ بندی کی وجہ سے جوناگڑھ کا رابطہ بھی پاکستان سے منقطع تھا۔ خوراک اور امن و امان کی صورتحال بھی اس علاقے میں انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ نام نہاد عارضی حکومت کے اہلکاروں اور حمایتوں نے بھی دنگے فساد شروع ریاست کے اندر کر دیے تھے، اور جوناگڑھ کے کچھ علاقوں پر تو یہ لوگ باقاعدہ طور پر قابض ہو چکے تھے۔ ان سنگین حالات میں نواب آف جوناگڑھ اپنے سارے اختیارات اپنے دیوان شاہ نواز بھٹو کو سونپ کر کراچی جا چکے تھے۔ منگرول ریاست کے شیخ اور مناوا در کے خان بھی پاکستان جا چکے تھے۔ پاکستان بھارت کی توقعات کے عین مطابق ظاہر ہے اپنی فوج بھیجنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ ریاست کشمیر اور حیدرآباد کی طرف پاکستان کی توجہ ہونا، مہاجرین کا پہاڑ جیسا بڑا ایشو اور تقسیم کے دوسرے بے شمار مسائل بھی تھے جن کی طرف پاکستان جیسی وسائل کی کمی کا شکار نوزائیدہ ریاست کو توجہ دینا تھی۔ قائد اعظم کی صحت بھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس وقت انتہائی خراب تھی۔ اس موقع پر لیاقت علی خان نے جوناگڑھ میں ریفرینڈم کے انعقاد کے لیے بات چیت کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے ایک نہ سنی اور اپنی فوج ریاست کے اندر داخل کر دی۔ جوناگڑھ کی غیر مسلح اور نا تجربے کار فورسز ظاہر ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں۔ حالات سے مجبور ہو کر اور پاکستان کی طرف سے کوئی فوجی مدد نہ ملنے کی وجہ سے خون خرابے سے بچنے کے لیے جوناگڑھ کے دیوان شاہ نواز بھٹو نے مجبوراً ریاست کی ایڈمنسٹریشن ایک خط کے ذریعے 8 نومبر کو بھارت کے ریجنل کمشنر آف گجرات اینڈ ویسٹرن انڈیا کے حوالے کر دی اور خود بھی کراچی چلے آئے۔ بہرحال یہ سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دیوان نے یہ فیصلہ کیا خود سے کیا یا پھر انہیں کسی خون خرابے سے بچنے کے لیے کراچی ہی سے یہ ہدایات دی گئی تھی۔ اس بارے میں ظاہر ہے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ بادی و نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام پاکستان کی طرف سے ملنے والی ہدایات کے مطابق ہی کیا ہوگا۔ لیاقت علی خان نے بھارت کا جوناگڑھ میں فوج اتارنے کے عمل کو پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارت میں ظاہر ہے اس پر خوشیاں منائی گئیں اور سردار پٹیل نے جوناگڑھ کا دورہ کیا۔ سومناتھ مندر پر جا کر اس کی تعمیر نو کا اعلان بھی کیا اور اس کے لیے فوری طور پر چندہ جمع کرنے کی مہم بھی شروع کر دی۔ بھارت نے اپنی افواج کی موجودگی میں ایک رائے شماری کا انعقاد بھی فروری 1948 میں جوناگڑھ میں کروا دیا، جو کہ ظاہر ہے بھارت ہی کے حق میں جانا تھا۔ پاکستان نے آج تک اس رائے شماری یا پلیبیسائٹ کو نہیں مانا اور آج بھی جوناگڑھ اور مناوا در کو پاکستان کلیم کرتا ہے۔ پاکستان نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا، لیکن ظاہر ہے اس مسئلے پر UN نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوستو، بھارت کے منسٹر آف اسٹیٹ کے سیکرٹری وی پی مینن نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ بھارت کے جوناگڑھ پر قبضہ کر لینے کے بعد نواب آف جوناگڑھ نے کراچی میں بھارت کے ہائی کمیشن سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اگر ان کو جوناگڑھ واپس جانے کی اجازت دی جائے تو وہ بھارت کے ساتھ بھارت ہی کی شرائط کے مطابق دوبارہ الحاق کر لینے کو تیار ہیں۔ جوناگڑھ کاٹھیاوار ریجن کی سب سے اہم ریاست تھی۔ جوناگڑھ ریاست کی بنیاد 1735 میں نواب شیر خان بابی نے رکھی تھی۔ نواب محبت خان دوم کے دور حکومت 1851 سے 1882 کے دوران یہ ریاست اپنے عروج پر تھی۔ اس کی بندرگاہوں سے ایران اور عرب ممالک سے تجارت بھی اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ ریاست کی طرف سے اس کے شہریوں کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ معاشی لحاظ سے بھی اس ریاست کا شمار نسبتاً امیر ریاستوں میں ہوا کرتا تھا۔ برٹش انڈیا کی تقریباً 550 سے بھی زیادہ ریاستوں میں سے معاشی لحاظ سے اس ریاست کا نمبر 6 تھا اور مسلم ریاستوں میں اس کا حیدرآباد کے بعد دوسرا نمبر تھا۔ پاکستان میں مقیم اور حال ہی میں وفات پا جانے والے نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خلجی ابھی تک پاکستان سے الحاق کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ان کے دادا نواب محبت خلجی نے تقسیم کے وقت قائد اعظم کے ساتھ الحاق کا معاہدہ سائن کیا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں بھارت نے غیر قانونی طور پر اصل حکمران کی مرضی کے برعکس جوناگڑھ میں فوج کے ذریعے قبضہ کیا تھا اور پاکستان کو کشمیر کی طرح اس مسئلے کو بھی زور و شور سے ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھانا چاہیے۔ دوستو، دراصل الحاق کا ڈاکومنٹ جب پاکستان نے جوناگڑھ کے ساتھ سائن کر لیا تو اس کے بعد جوناگڑھ اور
مناودر दोनों के दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है, जो बदकिस्मती से उन हालात में पाकिस्तान करने की पोजीशन में नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान आज भी इन इलाकों को क्लेम करता है और डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन के मुताबिक जूनागढ़ के नवाब के पोते मोहम्मद जहांगीर खिलजी भी अपनी वफात तक इस रियासत के नवाब ही रहे और उनके बाद भी ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहेगा। आज जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद पाकिस्तान में आबाद हैं। सिंध की मशहूर कारोबारी मेमन बरादरी की कुछ शाखों का ताल्लुक़ भी आबाई तौर पर जूनागढ़ और काठियावाड़ रीजन ही से है। कराची में वाक़े वसी जूनागढ़ हाउस आज भी जूनागढ़ के नवाबों को उनकी अज़मत रफ्ता की याद दिलाता है, जो उनके अजदाद ने पाकिस्तान आकर ख़रीदा था। जूनागढ़ हाउस में आजकल शादी की तकारीब मुनक्कद होती हैं। 1972 में पाकिस्तान की हुकूमत ने नवाब ऑफ जूनागढ़ समेत दूसरी रियासतों के सरबराहों से भी खसूसी मराहत और अलकाबात वापस ले ली थी, जो कि उनका मुतालबा रहा है कि उनको मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का जूनागढ़ पर क्लेम मज़ीद मजबूत हो सके। दोस्तों, नवाब ऑफ जूनागढ़ के पेशरो आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पाकिस्तान से इस मामले को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने का मुतालबा करते रहते हैं और पाकिस्तान आज भी अपने ऑफिशियल मैप में जूनागढ़ और मनावदर को क्लेम करता है। दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे एक रियासत जूनागढ़, जो शायद पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती थी, बिलाखिर भारत में ज़म हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।